نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. معزز و محترم حاضرین جمعہ، تمام تعریفات تسبیحات اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے لفظ کن کے ذریعے سے کائنات کو وجود میں لایا، جس کی تدبیریں، جس کی حکمتیں لازوال ہیں، جس کا علم لازوال ہے، وہی بہترین فیصلے فرمانے والا ہے۔ وہ جسے ہدایت دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ ساری خیر کی چابیاں اسی اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان کہ اس نے ہمیں اسلام کے لیے منتخب فرما لیا، اسلام جیسی عظیم نعمت کے لیے ہمیں چن لیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف اور اعزاز بخشا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ کی اطاعت میں، اتباع میں ہر انسان کی کامیابی رکھی۔ آپ کو رہنما، رہبر، مرشد اور معلم بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس کائنات میں سب سے زیادہ محفوظ دین، سب پر غالب دین، آسمان سے نازل کیا ہوا دین، دین اسلام ہمارے حوالے کیا ہے، اور ہماری کامیابی بھی اسی اسلام کے اپنانے میں بتایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے حالات سے واقف کرتے ہوئے فرمایا کہ مصائب اور مشکلات میں تمہیں پریشان اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا یہ ایمان تمہیں ساری چیزوں پر
غالب کر کے رہے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں غم زدہ ہونے اور پس ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سربلند ہو کر رہو گے اگر واقعی تم ایماندار ہو۔ اس کائنات کے اندر ایمان ہی ہمیں سربلندی پر پہنچانے والا ہے۔ اگر کسی کے اندر سے ایمان کا خاتمہ ہو جائے یا ایمان کے اندر کمزوری پائی جائے، پھر ایسی صورت میں یاد رکھیے وہ قوم ذلت اور رسوائی اس سے مقدر بن جاتی ہے، وہ قوم پستی کی طرف آ جاتی ہے، وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اس قوم کا جو روب دبدبا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ قوم ہر جگہ ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتی ہے۔ معزز حاضرین، موجودہ ماحول میں غور کر کے دیکھیں، آج وہ کیفیت امت مسلمہ کی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی بہت بڑی جماعت، بہت بڑا طبقہ آج پریشانی، مصائب اور آلام سے دوچار ہے۔ اسی کئی ایک وجوہات ہیں، ان میں سے بعض وجوہات یہ کہ ہم نے آج حقیقی معنوں میں اسلام کی جو سچی اور پیاری تعلیم تھی اس کو مضبوطی سے ہم نے نہیں پکڑا، اور اسلام کی اس تعلیم پر ہم صحیح طور پر گامزن نہیں ہوئے۔ آج ہمارے ایمان میں اتنی زیادہ کمزوری آ گئی ہے کہ آج ہمیں ہر کسی کا طریقہ بھلا نظر آ رہا ہے، ہر کسی کے تہوار کو ہم دل سے لگا رہے ہیں، اور دنیاوی لذتوں سے اور دنیاوی آرائشوں سے محظوظ ہونے کے لیے ہم ہر وہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر آپ دیکھیے غیر مسلموں کے تہوار میں مسلمان برابر کے شریک نظر آتے ہیں، چاہے دیپاولی کا معاملہ ہو، چاہے دیوالی کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور عید ہو، یہاں تک کہ ابھی کرسمس گیا، مسلمان بڑے شوق کے ساتھ اس میں حصہ لینے والے بنے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ 31 دسمبر کی رات آپ نے دیکھا ہوگا مسلم بیکریوں پر گانے لگائے گئے، جشن منایا گیا، اپنے کاروبار کو ابھارا گیا۔ افسوس، یہ کس کا طریقہ ہے؟ کس کی یہ عیدیں ہیں؟ کون اس پر جشن منا رہے تھے اور کون ان کا ساتھ دے رہے تھے؟ ہم نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، کانوں سے بھی سنا ہے۔ یہ ہماری اپنی بے غیرتی ہے، اس پر ہمیں کوئی غم اور افسوس بھی نہیں ہوا۔ ایسے لوگ جو کاروبار کرتے ہوئے غیر مسلموں کا اس طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان کی خوشی میں شریک ہو جائیں، حقیقت میں دائرہ اسلام میں ان کا کوئی شمار نہیں ہے۔ معزز حاضرین، میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51 جو تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، کہ تم یہود اور نصارہ کو اولیاء، دوست نہ بناؤ، ان کی محبت اپنے دلوں میں پیدا نہ کرو۔ معزز حاضرین، قرآن نے کہا بعضهم اولیاء بعض، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ نہ مسلمانوں سے یہودیوں کی دوستی ہے، نہ مسلمانوں سے نصارہ کی دوستی ہے، بلکہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور اسی آیت کی تفسیر میں بات بتا دی گئی ہے کہ یہاں پر خصوصی طور پر یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے، لیکن عمومی طور پر ہر وہ قوم جو اسلام سے ہٹی ہوئی ہے، ہر وہ مذہب جو اسلام کے خلاف ہے، ان تمام مذاہب سے اسلام نے مسلمانوں کو بچنے کی تعلیم دی ہے۔ ان تمام مذاہب والوں سے اسلام نے مسلمانوں کو دور رہنے کی تعلیم دی ہے، دوستی نہ کرنے کی تعلیم دی ہے کہ اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ سے دوستی مت کرو، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔
بعضهم اولیاء بعض، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور اگر تم میں سے جو بھی ان کے طرف راغب ہوگا، ان کے طرف مڑے گا، قرآن نے کہا فَهُوَ مِنْهُمْ، تم ان میں سے شمار ہو۔ تمہارا شمار مسلمانوں میں نہیں ہوگا، تمہارا شمار وہ یہودیوں میں ہوگا، نصارہ میں ہوگا، یا جس کے مذہب کو تم نے اختیار کیا ہوگا اس مذہب کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایمان جیسی نعمت آپ کو ملی، اسلام جیسی نعمت آپ کو ملی، عظیم دین آپ کے حوالے کیا گیا، محفوظ دین آپ کے حوالے کیا گیا، آسمان سے نازل کردہ یہ دین، مکمل دین، کامل دین، جس کے اپنانے کے بعد تمہاری کامیابی اور کامرانی ہے۔ اس دین کو چھوڑ کر تم کسی اور طرف راغب ہوتے ہو۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ آپ ایسے مسلمانوں سے سوال کیجئے، ان کے پاس بے شمار بہانے موجود ہوں گے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اس کاروبار کو، اپنی ان حرکتوں کو جائز قرار دینے کی کوشش کریں گے، اور ان میں اکثریت نوجوانوں کی نظر آئے گی۔ اور اسی آیت کے مصداق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تخصیص کہا، کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرو گے فہو منہم، تم انہی میں سے ہو جاؤ، تمہارا شمار بھی اس قوم کے اندر سے ہوگا۔ بتائیے عزیزان محترم، کیا آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ان چیزوں میں شامل نہیں ہیں؟ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے، 31 دسمبر کے رات کیا کیا حرکتیں نہیں کی گئی، مسلم نوجوانوں نے اس میں اپنا کتنا بڑا کردار نہیں نبھایا، انہیں شرم و حیا نہیں رہی کہ اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، اسلام کا مذاق اڑایا گیا، لیکن انہیں کوئی اس بات کی پرواہ نہیں، اپنی دلی خواہشات کے لیے، اپنے جذبات کے لیے، جذبات کی تسکین کے لیے کتنی بے حیائی نہیں ہوئی، آنکھوں کی زناکاری، کانوں کی زناکاری، زبان کی زناکاری، ہاتھ اور پیر کی زناکاری، کیا اسلام نہیں؟ کیا اسلام ان ساری چیزوں کی تعلیم دیتا ہے؟ آخر ذمہ دار کون ہے؟ کون اس کے ذمہ دار ہے؟ وہ نوجوان خود اس بات کے ذمہ دار ہیں جو بلوغت کو پہنچ چکے ہیں، اور جو بلوغت کو نہیں پہنچے ان کے ذمہ دار ان کے ماں باپ ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ اتنی بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر رب العالمین نے عائد کی ہے۔ یہاں بھی اہل ایمان سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، تم اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا ہم نے اس جانب توجہ دی ہے؟ ہم یہ تصور کرتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے بچوں کو مکاتب بھیجا دیں، مدارس بھیجا دیں، اور وہاں پر انہیں قرآن سیکھنا، پڑھنا سیکھنا سکھا دیں، یہی کافی نہیں۔ ان کے عقائد کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے، ان کی تربیت کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے، انہیں ادب اخلاق سکھانا آپ کے اوپر ہے، اسلام کے صحیح معنوں میں ان کی نشر و نما کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ذمے اولاد کو رکھ دیا ہے، اور یاد رکھیے اس دنیا کے اندر لاپرواہی کرو گے، اپنی اولاد کو جو آپ اس کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کے ماتحت ہیں، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری کے تعلق سے سوال کرے گا۔ کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر مسئول سے سوال کیا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں۔ اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس وقت کیا ہمارا جواب ہوگا؟ آئیے ماخذ بن یسار سے روایت، وعن ماخذ بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو خاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ ماخذ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، آپ فرما رہے ہیں
کہ اللہ رب العالمین نے جب کسی بندے کو کسی چیز کا ذمہ دار بنا دیتا ہے اور اس کے تحت کچھ لوگوں کو ماتحت کر دیتا ہے، اور یہ بندہ جس دن موت کے آغوش میں جا رہا ہے، مرنے والا ہے، موت اس کے قریب آ گئی ہے، اور اس حالت میں وہ مر رہا ہے کہ اپنے ماتحتوں کو اس نے دھوکے میں رکھا، اپنی ذمہ داری میں اس نے خیانت کی۔ یہاں جان لیجئے اولاد آپ کے ماتحت ہے، اولاد کی تربیت آپ کی ذمہ داری میں ہے۔ جہاں ماں اس کی ذمہ دار وہیں باپ بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ ماں باپ دونوں کے لیے بات آتی ہے کہ اگر انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت میں لاپرواہی کی اور کوتاہی کی، وہ غاش لرعیتہ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ خیانت کرتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا۔ آپ کی یہ عبادتیں، یہ ذکر و اذکار، یہ سب رائے گاہ ہو جائے گا اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر نہیں اٹھایا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ عزیزان محترم، تربیت اولاد میں انبیاء اکرام بھی بے چین رہا کرتے تھے، انبیاء اکرام بھی اللہ کے خوف سے رہا کرتے تھے۔ اولاد کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں جسے اللہ رب العالمین نے اپنا دوست بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اور آپ کے لیے اعزاز ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ساری انسانیت کی امامت عطا کی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری وقت میں چلے گئے۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اپنی اولاد کو ابراہیم علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے اسلام کے لیے، تم اس دنیا میں رہو تو مسلمان بن کے رہو، تمہارا خاتمہ ہو تو اسلام کی حالت میں تمہارا خاتمہ ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اس دنیا کے لیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، منتخب کر لیا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کبھی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو اپنی اولاد کو تعلیم دے رہے ہیں کہ مسلمان بن کر رہے۔ یعقوب علیہ السلام، ان کے موت کا وقت قریب آ گیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک و اسماعیل و اسحاق۔ یعقوب علیہ السلام جب ان کی موت حاضر ہو رہی تھی، ان کی موت کا وقت آ گیا تھا، کیا یہود و نصارہ اس وقت موجود تھے؟ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو سب کے سب نے کہا کہ ہم ہمارے معبود جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا معبود جو تنہا ایک معبود ہے، ہم اسی معبود کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ہم تمام کے تمام مسلمان ہیں۔ یہ انبیاء اکرام اپنی اولاد کی اس طریقے سے تربیت کی۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی گندگی سے، اصنام پرستی سے اللہ نے بچایا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف تھی۔ آج اللہ نے نعمت کے طور پر اور امانت کے طور پر یہ اولاد ہمارے حوالے کی ہے۔ کیا ہمارے اندر ایسی تڑپ موجود ہے کہ میرا بچہ غیروں کی عبادت کی طرف نہ چلا جائے، غیروں کی عبادت میں شریک نہ ہو جائے، غیروں کی عیدوں میں شریک نہ ہو؟ کیا ہم کبھی اس بات کی فکر کیے ہیں؟ آج ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ کیوں آج ہم اپنی اولاد کو اپنا ہاتھ پکڑ کر اسلام کے طرف لانے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔ یہ لقمان کوئی نبی نہیں ہے، یہ ایماندار شخصیت تھی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے دل میں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان کو علم اور حکمت سے نوازا، اور حضرت لقمان نے سب سے پہلے اپنے گھر سے تربیت کی۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے میرے بیٹے، اور لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ صرف ایسی بات نہیں کہہ رہے تھے بلکہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے
وہ یعظ اس کو نصیحت کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یا بنیا اے میرے بچے لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ شرک ہرگز مت کر، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ کون سا باپ ہے جو آج اپنی اولاد کو اس طریقے کی تعلیم دیتا ہے؟ اولاد پیدا کر دینا اور ظاہری طور پر انہیں کھلانا پلانا کپڑے پہنانا اور کسی مشہور و معروف اسکول میں ان کو تعلیم دلا دینا، یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت کا ایک حصہ ضرور ہے لیکن مکمل تربیت نہیں ہے۔ یہ ظاہری تربیت آپ کر رہے ہیں، باطنی تربیت کی وہاں پر ضرورت ہے۔ اور یہی لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کہا یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کو قائم کر، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر۔ اور اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے بیٹے اگر تو کوئی ایسا کام کرے کہ تیرا یہ کام رائی کے دانے کے برابر ہے اور تیرا یہ کام چٹان کے اندر پیبست ہے یا آسمان کی بلندی میں یا زمین کی تہ میں ہے، یأتی بها اللہ، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تیرے اس عمل کو لائے گا، تیرے سامنے پیش کرے گا۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے اگر تو نے رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کیا ہے، تیرا یہ عمل چٹان کے اندر چھپا ہوا ہو یا آسمان کی بلندی ہو یا زمین کی تہ میں ہو، یأتی بها اللہ، اللہ تیرے اس عمل کو لائے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ رب العالمین باریک باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا۔ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر اور معروفات کا حکم دے، اچھائیوں کا حکم دے، برائیوں سے رو، اور اس معاملے میں جو تکالیف تجھے آئیں گی، مشاکل کا مصائب کا جو تمہیں سامنا کرنا پڑے گا، ایسے وقت میں تو صبر کر، یہ عزم و ہمت والے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ کتنی پیاری نصیحت ہے حضرت لقمان نے جو اپنی اولاد کو کی ہے، یہ ذمہ داری ہے، حضرت لقمان نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ آپ اپنے ماتحتوں کو کس انداز سے تعلیم دے رہے ہیں اور کہتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ اے میرے بیٹے وَاقْصِدْ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب لوگوں سے گفتگو کرے تو اکڑ کر، غرور سے، کلے پھلا کر، گال پھلا کر گفتگو نہ کر۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور جب زمین پر چل اکڑ کر مت چل، اکڑنے سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ رب العالمین اکڑنے والے شیخی خوروں کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ اور حضرت لقمان نے کہا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اے میرے بیٹے جب زمین میں تو چلا کر تو آہستگی سے چلا کر، میانہ روی کو اختیار کر، اور اپنی آواز کو بھی پست رکھ۔ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تربیت نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ آج ایک بچہ اپنے باپ کے ساتھ ایسی گفتگو کرتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ ایسی گفتگو کرتا ہے، اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ ایسی گفتگو کرتا ہے۔ آج اس بچے کو اس مقام پر کس نے پہنچایا؟ ہماری لاپرواہی نے بچے کو اس مقام تک پہنچا دیا، ہماری غفلت اور ہماری سستی نے اس مقام تک اس بچے کو پہنچا دیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اولاد کی تربیت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے آپ سدھر جائیے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے اندر جو برائیاں، ان برائیوں کو ختم کریں، اپنے عقائد کو درست کریں۔ بچہ سب سے زیادہ اثر اپنے ماں باپ کا لیتا ہے۔ ماں باپ اگر جھوٹے ہیں اولاد جھوٹی نکلے گی، ماں باپ خائن ہیں اولاد خائن نکلے گی، ماں باپ شرابی ہیں اولاد کے اندر بھی شراب کی عادت آئے گی، ماں باپ زانی ہیں اولاد کے اندر بھی زنا کاری کی کیفیت پیدا ہوگی۔ جو ماں باپ کے اندر صفات ہوں گے وہ صفات اولاد کے اندر بھی آئیں گے۔ آج ساری برائیاں کرتے رہے اور یہ تصور کرے ہماری اولاد نیک اور صالح بن جائے، یہ ناممکنات میں سے ہے۔
سب سے پہلے اپنے آپ کو سدھاریں اور اس کے بعد اولاد کی تربیت کریں. اس کے بعد دیکھیں آپ کی اولاد کس انداز سے تیار ہوگی. معزز حاضرین، یہ بات الگ ہے کہ آپ کی تربیت کے بعد بھی اگر کوئی بگڑ جاتا ہے تو آپ سے بات کچھ ہونے والی نہیں. آپ نے اس کا حق ادا کر دیا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے اوپر رہے گا، آپ کے اوپر یہ معاملہ نہیں رہے گا. اور آئیے آخری ایک بات، جو ہمارے اندر غرور اور تکبر، یہ صرف پیسے کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے آج ہم غرور اور تکبر میں ایسے مبتلا ہو گئے. یہی پیسہ ہے، یہی دولت ہے، یہی شہرت ہے. اللہ نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد، تمہارا مال یہ فتنہ ہے. اولاد کی تربیت نہ کرنا فتنہ ہے، پیسے کا صحیح استعمال نہ کرنا یہ فتنہ ہے. آج پیسہ جیسے آ رہا، ہمارے نظریات تبدیل، ہمارا مزاج تبدیل، ہمارے اندر تکبر کا مادہ، غرور کا مادہ ہمارے اندر یہ پایا جا رہا ہے. ایک حدیث سناتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غرور اور تکبر کرنے والوں کے تعلق سے فرماتے ہیں حشر المتکبرون یوم القیامہ فی صور رجال امثال الزر فی صور رجال یغشاهم الذل من كل مکان یساقون الى السجن یسمى بولس تعلوم نار الانگار وطینة الخبال ویسقون من وصلات اہل النار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں لوگ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں. کیا ان کا مزاج ہے؟ یہ غرور اور تکبر کی بنیاد پر لوگوں کے قریب بیٹھنا نہیں چاہتے، تنہائی کو پسند کرتے ہیں، اور دنیا میں سب سے اعلیٰ اپنے کو تصور کر کے لوگوں کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں. اور ان کے پاس رہنے سہنے کے لیے عالیشان گاڑیاں موجود ہیں، کھانے اور پینے کے لیے بہترین غذائیں موجود ہیں، عالیشان ان کے گھر موجود ہیں. لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتے، لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے سارے متکبروں کو حشر المتکبرون، سارے متکبروں کو ایک جگہ جمع کر دیا یوم القیامہ، قیامت والے دن. اور ان کی کیا مثال ہے؟ امثال الزر فی صور رجال، ان کے چہرے انسانوں کے رہیں گے لیکن ان کے جسموں کو چھوٹے چھوٹے بنا دیا جائے. دنیا میں تم اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرتے تھے، اسے تمہارے جسموں کو چھوٹا کر دیا جائے. جو بھی تکبر کرنے والے صورتوں میں تبدیلی نہیں آئے گی تاکہ لوگ دیکھ کر پہچان لیں یہ فلاں 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 شخص. اور کیا ہوگا؟ ان کے اوپر ذلت و رسوائی ہر طرف سے چھائی رہے گی، کوئی انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھنے والا نہیں ہوگا. آج تم دنیا میں کسی کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کل قیامت والے دن ساری انسانیت تمہیں عزت سے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اور حال یہ ہوگا یساقون الی السجن، جیسے جانوروں کو ہکال کر لے جایا جاتا ہے ویسے سارے متکبروں کو ہانک کر لے جایا جائے گا الی السجن، جیل خانے کی طرف. اور وہ جیل خانہ کہاں ہوگا؟ فی نار جہنم، جہنم کے آگ میں ہوگا. اور متکبروں کے جیل خانے کا نام یسمى بولس، بولس نامی جیل خانہ ہوگا اور اس میں داخل کر دیا جائے گا. اور حالت کیا ہوگی اس جیل خانے کی؟ اس کے اندر ستون ہی ستون رہیں گے. اس میں داخل کر دیا جائے گا، بیٹھنے جھکنے کا موقع نہیں رہے گا، صرف ٹھہرا کر دیا جائے گا، ٹھہرا رہا جائے گا. آج دنیا کے اندر کسی غریب کو اپنے قریب بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کو ٹھہرنا آپ کے پاس پڑتا تھا. آج آپ کو جہنم کے اندر ٹھہرنا ہے، صرف پلر ہی پلر اس کے اندر رہیں گے. اس جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا جہاں آپ نہ جھک سکیں گے نہ بیٹھ سکیں گے. تعلوم نار الانیار، آگ کے اوپر آگ پیش کرتی چلی جائے گی. یسقون من وصلات اہل النار، جہنمیوں کے جسم سے، جو ان کے جسم پھٹ کر خون اور پیپ ایک ندی کے ذریعے بہ رہا ہوگا، وہی ان کی غذا ہوگی. وطینۃ الخبال، اور جہنم کا بدبودار کیچڑ ان کو کھلایا جائے گا. آج دنیا میں عالیشان غذائیں کھا کر رب کے شکر گزار بننے کے بجائے رب کے باغی بن جاتے ہیں اور غیروں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اسلام جیسی عظیم نعمت کو ٹھکرا دیتے ہیں. اس کے بدلے میں کل قیامت والے دن یہ ساری چیزیں ملنے والی ہیں. معزز حاضرین، میں آخر میں آپ تمام کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اسلام بڑا عظیم مذہب ہے، بڑا پیارا مذہب ہے، یہ کامل مذہب ہے، محفوظ مذہب ہے، زندگی کے سارے امور اس کے اندر موجود ہے. اللہ کے لیے اس مذہب اسلام کو اپنا لیجئے،
غیروں کی طرف اپنا رخ مت کیجیے، جیسے میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے روشنی بتایا کہ جو بھی ان چیزوں کی طرف مائل ہوگا انہی میں اس کا شمار ہوگا، اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے ان چیزوں کو ختم کر دیجیے۔ ہماری زندگی کب تک ہے نہیں جانتے، جو زندگی مل گئی ہے اس کو غنیمت جانیے، اپنے اندر تغیرات لائیے۔ ہر مرتبہ ہم بہت ساری باتیں زبان میں کتاب و سنت کی روشنی میں سنتے ہیں، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے ہماری نصیحتوں کو سننے کے بعد نظر انداز کر دیا، منہ موڑ لیا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کے احکام کو، اللہ کے پیغام کو، اللہ کی نصیحتوں کو سن کر نظر انداز کر دینا، اللہ دنیا کے اندر زندگیوں کو تنگ کر دے گا۔ معاشی طور پر، دیگر مسائل، خوف کی بنیاد پر، بیماریوں کی وجہ سے کسی نہ کسی طریقے سے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اللہ کی نصیحتوں کو سننے کے بعد، شریعت کی باتوں کو سننے کے بعد عمل کے لیے عزم کر لیجئے، عہد کر لیجئے، ہماری زندگی انشاءاللہ آگے اسلام کے مطابق ہم گزاریں۔ معزز حاضرین، آخر میں اللہ ذو جلال و اکرام سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ اور آپ تمام کو اور ہماری ماں اور بہنوں کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں آئندہ ایسی غلطیاں نہ کرنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرما۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، اللہ ہماری بخشش فرما، اللہ ہم پر رحم فرما، اللہ جو بیمار ہے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ خصوصاً دعا کے لیے اپیل کی گئی ہے ابراہیم علی صدیقی صاحب جو سابقہ جج ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے اور گزشتہ میں نے ان کے گھر پر جا کر عیادت بھی کی ہے۔ آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں ضرور جائیے، عیادت کیجیے۔ یہ بھی ایک مسئلہ مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ جب کوئی مسلمان بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کی جائے، لیکن یہ مسئلہ ہمارے پاس سے ختم ہو گیا۔ جو بیمار ہیں جن کو ہم جانتے ہیں ضرور آپ ان کے پاس جائیے اور ان لوگوں کی عیادت کیجیے، یہ بہت بڑے اجر و ثواب کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جو کوئی جہاں کہیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ اے اللہ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے جو موحدین رہے، اے اللہ ان تمام موحدین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جو بقید حیات ہیں انہیں صحت و عافیت عطا فرما، سکون اور امن نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہیں اسلام کے ساتھ اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ اللہ ہمیں زندہ رکھ۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔